السلام علیکم جی۔ پاکستان کے اندر عمران احمد خان نیازی ایک ایسے سیاستدان ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان فوج کو مارجنلائز کر سکتے ہیں، نکڑ میں لگا کے کٹ سکتے ہیں، اور وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کوشش کے اندر تازہ ترین حرکت انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ انہوں نے BBC کو بتایا ہے کہ جناب پاکستان امریکہ جو ہے وہ میری حکومت کے اس لیے خلاف، اچھا ایک پاسے پائیا امریکہ کو مدد مانگتا پھرتا ہے، ان سے بیانات دلواتا پھرتا ہے، دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ جناب امریکہ جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے اس لیے ہے کہ میں روس کی طرف گیا تھا، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ یورپین یونین کے کہنے کے اوپر یوکرین کی مدد کر رہی ہے، اور یوکرین کی مدد کر رہی ہے جس کے نتیجے کے اندر یورپین یونین میرے خلاف ہونے والے ظلم و ستم کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہی۔ وہ ظلم و ستم کیا ہے؟ وہ بیسیکلی جھوٹ ہے اور بہانہ ہے، لیکن یورپین یونین کا ایک باقاعدہ ایک سفارت خانہ ہوتا ہے، اور سفارت خانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک پولیٹیکل سیکرٹری بھی ہوتا ہے، سفیر بھی ہوتا ہے۔ وہ پولیٹیکل سیکرٹری جو ہے وہ ہر ہفتے رپورٹ بنا کے یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹر واقعہ برسلز کے اندر بھیجتا ہے۔ برسل شہر کا نام ہے، برسل کے اندر بھیجتا ہے، اور اس میں بتاتا ہے کہ یہاں پہ سیاسی تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں۔ اس یورپین یونین سے عمران خان کو شکوہ ہے کہ وہ عمران خان کی محبت کے اندر ابھی تک پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ پہ نہیں اتری، اور وہ اس کا جواز انہوں نے یہ پیش فرمایا کہ وہ پاکستان کی حمایت میں اس لیے نہیں اتری کہ پاکستان نے جو ہے وہ اس میں مدد کرنی شروع کی ہوئی ہے۔ مدد کرنی شروع کی ہوئی ہے کس کی؟ یوکرین کی۔ یوکرین کی جنگ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو اس طرح جھونکنا اور کہنا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ یوکرین کی مدد کر رہی ہے، یہ ایک بہت سنگین الزام ہے جو کہ شاید کوئی پاکستان کا بدترین دشمن بھی لگانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا، کیونکہ اس دشمن کو تو بہرحال ثبوت دینا پڑے گا۔ تو عمران احمد خان نیازی صاحب کو تو ثبوت دینے کے والے دن پیدا ہی نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان کا تو خیال ہے کہ وہ صرف الزام لگا سکتے ہیں اور الزام بک سکتے ہیں، وہ جس کے خلاف مرضی چاہیں وہ اور ان کے پالتو جو ہیں اونڈے، وہ بھی الزامات لگانے کے مکلف ہیں، ثبوت دینے کے مکلف نہیں ہیں۔ ثبوت دوسرے دیں کہ وہ بے گناہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ فیشسٹ مائنڈ ہوتا ہے نا، الزام لگا کے آپ کسی کو سرے راہ جاتے ہوئے قتل کر دیں اور اس کے بعد کہیں کہ جناب اس کے اوپر یہ الزام تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو خیر یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ عمران احمد خان نیازی صاحب نے الزام کیا لگایا ہے؟ عمران احمد خان نیازی صاحب نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان، یعنی کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ یوکرین جنگ کے اندر روس کے خلاف یوکرین کی مدد کر رہی۔ اچھا یہ الزام کی سنگینی کیا ہے؟ الزام کی سنگینی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان روس کے ساتھ دو طرفہ تجارت بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور چونکہ روس کے اوپر پابندیاں ہیں اور ڈالر کے اندر یا انٹرنیشنل کرنسی میں ٹریڈ نہیں ہو سکتی، تو ہم نے کہا کہ جی ہم ایک دوسرے کی کرنسی میں ٹریڈ کر لیتے۔ مطلب اب دیکھیں نا، کنوں بہت زیادہ جاتا ہے، روس کا تو یہ نعرہ ہے نا پاکستانی کنوں کے حوالے پہ، جیسا بھی ہو جتنا بھی ہو لے آؤ۔ پاکستانی کنوز جو ہیں یہ آپ کو اور مجھے جو سستے نہیں ملتے ہر سیزن میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روسیوں کا یہ ہے کہ جیسا بھی ہے جتنا بھی ہے لے آؤ، ٹھیک ہے؟ اب وہ اب چونکہ بیچنے کے لیے ڈالر نہیں ہے، LC نہیں کھلے گی، تو وہاں پہ لوکل LC کھل جائے گی، روبل میں وہ سیل ہو جائے گا، روبل وہاں پہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ کمپنی وہاں سے کوئی چیز خریدنا چاہیں تو انہی روبل سے ادائیگی کر دے گی، یا وہ کسی کو یہ روبل بیچ دے گی اور یہاں پہ اس سے پاکستان کے بڑا اس طرح کا کوئی سسٹم ہوتا ہے، یعنی اس میں ڈالر یا یوان یا پاؤنڈ یا یورو وغیرہ مائنس ہو جاتے ہیں، دوسری انٹرنیشنل کرنسیاں سمجھی جاتی ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن پچھلے دنوں جاری ہوا، بڑا خوش آئند نوٹیفیکیشن تھا، لیکن اس کے فوراً بعد عمران خان نے یہ حملہ کر دیا۔ اچھا یہ نہیں کہ پاکستان irrelevant ہے اس جنگ سے، پاکستان کا بالواسطہ اتنا حصہ ہے جو میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور کے اندر جب پاکستان کو تقریباً اللہ آپ کا بھلا کرے 18 ارب ڈالر کی فوجی امداد دینے کا اعلان ہوا تھا، تو اس میں ہمارے شاہینوں کو اور کچھ نہیں سوچا، انیوا ہم نے گولہ بارود ان سے لے لی۔
اور ٹیکنالوجی بھی نہیں لی، حالانکہ ہم POF میں بنا سکتے ہیں، لیکن انیوا گولہ بارود لے لیا۔ اب وہ استعمال تو ہوا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد انڈیا کے ساتھ تو کوئی ایسی ویسی نہیں ہوئی، اور افغانستان کے ساتھ طرف بھی تھوڑا سا کام نیچے ہی آیا، تو وہ استعمال نہیں ہوا تھا۔ تو جس طرح سیلاب کے دنوں کے اندر یہ ہمارے ہاں سے خواتین کیا کرتی ہیں کہ جو سارے پرانے کپڑے نکال کے تو وہ سیلاب زدگان کو بھجوا دیے جاتے ہیں، زلزلہ زدگان کو بھجوا دیے جاتے ہیں۔ یورپ میں یوکرین میں جنگ لگی ہے، تو پورے یورپ نے اور امریکہ نے اپنے پرانے اسلحے جو ہے نا وہ یوکرین کو دینا شروع کر دیے، ٹھیک ہے۔ F-16 دینے موت پیندی ہے، ہوں جا کے کتنے دین لگے نے، جب ان کی ساری ایئر فورس اڑ گئی ہے نا یوکرین والوں کی، تو اب F-16 یا اس لیول کے طیارے ان کو دینے لگے ہیں، ادروائز اس سے پہلے نہیں دیے۔ تو پرانے کپڑے دے رہے تھے، تو جو پرانی توپیں تھیں نا اپنی، انہوں نے وہ دی یوکرین کو۔ تو ان پرانی توپوں کے لیے گولوں کی ضرورت پڑ گئی، انہوں نے کہا کہ جناب اتنی جلدی تو ہم نہیں بنا سکتے۔ کس کس کو دیے تھے؟ وہ پاکستان کو دیے تھے، کیونکہ پاکستان کو پہلے ہم نے توپیں دی تھیں خیرات کے اندر یا ڈونیشن کے اندر یا ایڈ کے اندر۔ اس کے بعد انہوں نے گولے بھی لیے تھے 9/11 کے بعد، ہم سے پتہ ان کے پاس بابا سارے پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہم سے بات کی، اسی کہا سائیں پڑے ہوئے انہیں لے آئیو۔ تو وہ ہم نے گولے امریکن کو واپس کیے، امریکن کو بیچے، ہم نے یوکرین کو نہیں بیچے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن پہ رہنی چاہیے۔ امریکن نے آگے اپنی توپوں کے ساتھ وہ گولے جو تھے وہ یوکرین کو بھیجے، ٹھیک۔ بھئی امریکہ نے ہم سے خریدے، آگے وہ جا کے اس کا کیا کرتا ہے، وہ اس کو سمندر میں پھینک دیں، ہمیں کیا بات، ہم نے تو امریکہ کو بیچے ہیں نا۔ تو یہ ایک واحد لنک نکلتا ہے پاکستان کا اس جنگ کے اندر کہ جناب پاکستان سے وہ گولے چلے تھے جو جا کے یوکرین کے اندر جو ہے وہ چلے، روس کے خلاف مارے گئے ہیں، تو پاکستان اس جنگ کا حصہ ہے۔ پاکستان اس جنگ کا حصہ نہیں ہے۔ یہ وہ گولے جو کہ ہم نے 9/11 کے بعد امریکن سے خریدے تھے، وہ گولے ہم نے، کیونکہ وہ توپیں ہمارے پاس تھیں یا ہوائٹزر ہمارے پاس تھے، وہ گولے جو تھے وہ ہم نے امریکہ کو واپس بیچ دیے، اور شاید اتنے پیسوں میں ہی بیچے ہوں گے جتنے پیسوں میں ہم نے ان سے لیے تھے، اور انہوں نے وہ اس جنگ کے اندر سپلائی کر دیے۔ یہ واحد لنک تھا جس لنک کو بنیاد بنا کے عمران احمد خان نیازی نے پاکستان کی ڈپلومیٹک جو ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس کو نلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ روس کے خلاف یوکرین کی جنگ کے اندر ایک فریق ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اب آپ اس وقت اگر دیگر ممالک کی صورتحال دیکھیں تو S-400 کا اینٹی میزائل سسٹم جو ہے وہ ترکی نے روس سے خریدا ہے، اور سب سے زیادہ یوکرین کو جو ڈرون سپلائی کیے ہیں، جنہوں نے ان کی روس کے ٹینکوں کا بھرکس نکال کے رکھ دیا، وہ جو ڈرون جو ہیں جو کہ ترکی نے تیار کیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اردوان کا داماد جو ہے وہ یہ ٹیکنالوجی امریکہ سے لے کے آیا تھا، اور اب جو ہے وہ ترکی اس میں ماسٹر کر گیا ہوا ہے، اور اس کے ڈرون اکنجی ڈرون بڑے افیکٹو ہیں۔ ایک ڈرونوں ایک نا اکنجی دا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ساڈا براق اسی اس نال دا براق بھی میرے خیال بنایا ہم نے پاکستان۔ وہ ڈرون جو ہیں وہ اس نے براہ راست وہ لے رہا ہے روس سے، وہ سسٹم میزائل کا، اینٹی میزائل کا سسٹم لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر براہ راست وہ دے رہا ہے، اس کا کوئی دنیا کو اعتراض نہیں ہے، دنیا کو اس کے اوپر اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اس کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اعتراض کس پہ کروایا گیا ہے؟ اعتراض کروایا گیا ہے اپنے ایجنٹ عمران احمد خان نیازی کے اوپر، پیارے غریب پاکستان کے اوپر، کہ پاکستان یار جو لوگ براہ راست اس کے اندر ملوث ہیں، اور پورا یورپی یونین یار اس وقت منافقت کی حد آپ دیکھیں کہ یورپی یونین جو ہے وہ روس سے گیس بھی خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، اور جو ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، روس اگر گیس کم کرتا ہے تو اس کی منت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں باہر نکل کے ببلیاں بھی لگاتے ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں کہ ہم جناب روس کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پورا یورپین یونین، ہمارا تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے یار یوکرین کے ساتھ۔ یوکرین کا زیادہ سے زیادہ 1-2 انجن ہیں جو اس نے بنائے ہیں، اور وہ انجن جو ہے وہ اس ہیلی کاپٹر میں لگے گا ترکی میں، جو ترکی نے بعد میں ہیلی کاپٹر ہمیں سپلائی کرنا۔
یا جو ہمارے ٹینکوں کے اندر جو انجن لگے ہوئے ہیں، ٹینکوں کے بھی تو انجن ہوتے ہیں جو اس کو ڈرم ڈرم کر کے چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انجن جو ہیں ان میں سے کچھ انجن ہمارے حیدر اور زرار جو ٹینک ہیں ان کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور وہ ہم نے یوکرین سے ونس اپون اے ٹائم خریدے تھے۔ اب ہم اپنا اگلا TB2 کا جو ہم منصب بنانے لگے ہیں پاکستان میں، شاید اس کا بھی ہم یوکرین سے خریدیں۔ تو ہمارے تو یوکرین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، روس سے ہم تیل خرید رہے ہیں، روس کا تیل عمان پہنچ گئے اور عمان سے پاکستان نہیں پہنچا تو او جناب مصدق ملک نے جھوٹ بول دیتا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جب تک ان کے جھوٹ بولنے والے میڈیا کے اوپر قابو نہیں پایا جاتا، پاکستان میں امن نہیں آ سکتا، کوئی بھی حکومت ہو۔ تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال۔ تو کس طرح عمران احمد خان نیازی نے پاکستان کی ڈپلومیٹک اساس کے اوپر حملہ کیا ہے، یہ شخص پاگل ہو گیا ہے۔ یہ اقتدار کی ہوس کے اندر یہ جو بدعت پسند، شرک پسند، یہ جو پتھروں کو سجدہ کرنے والا جو ہے، یہ سلوں کو سجدہ کرنے والا جو ہے، یہ قبروں کو سجدہ کرنے والا جو ہے، یہ ذہنی طور پہ پاگل ہو چکا ہے۔ اس کو ملک کا، وطن کا، یہاں پہ بسنے والے لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔